ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج, وہ ہم کریں گے, اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. ڈیزل, پٹرول, گیس, بجلی, آٹا, چاول, یہ ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی. بجلی کے بل آئیں گے لوگوں کے پاس جولائی میں. اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا مہنگائی کا ایک بم پھٹا ہے. مجھے خوف ہے کہ یہ جو ابھی قیمتیں بڑھی ہیں یہ یہاں رکیں گے نہیں. جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی. میں نے جا کے نیوٹرلز کو, میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے, بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہیں, لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ہم نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں. ان کا مقصد اس ملک کی نہ مہنگائی کم کرنے کے لیے, نہ ان کا مقصد اس ملک کی ریفارمز کرنے کا تھا, اکانومی ٹھیک کرنے کا تھا. ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO2 لینے کا. IMF کے پروگرام میں یہ تو 2 مہینے سے ہیں. ہم 2.5 سال سے IMF کے پروگرام میں تھے. کیا ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا یہ قیمتیں بڑھانے کا؟ تو ہم نے 10 روپے کم کی تھی. کیسے کی تھی؟ ہم نے ادھر ادھر سے پیسے نکالے تھے. ہماری ریکارڈ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا تھا کہ یہ وقت نہیں ہے اس ملک کے اندر یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ہماری معیشت کے اوپر. میں بڑا شکر گزار ہوں خرم دستگیر کا جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا, اس نے 2 چیزیں کہی. اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا اس نے نیب, اس نے ججز اور ڈال دینے تھے, اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا, جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا. الیکشنز نہیں, صاف اور شفاف الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا.